أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیت نمبر 61 سے سورہ مومن ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1. اللہ الذی جعل لکم اللیل کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1. اب یہاں سے عقلی طور پر عقل کے طور پر اللہ سمجھا رہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی تو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات بنائی. جعل کے نیچے لکھو ای جعل لنفعل لکم، یعنی تمہارے نفع کے لیے رات بنائی، تمہارے نفع کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے بنائی. لتسکنوا فیہ، لتسکنوا کے نیچے لکھو حکمت جعل کہ اللہ نے رات کیوں بنائی. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، تاکہ تم اس رات میں کیا کرو؟ آرام کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، دن کو روشن بنایا کیوں؟ تاکہ اس میں تم کام کرو، رات میں آرام کرو اور دن میں کیا کرو؟ کام کرو. اور رات کو گویا کہ سونے کے لیے بنایا ہے. اور آج کل رات کو لوگ کیا کرتے؟ زیادہ جاگتے. بات سمجھ گئے؟ سوتے کم ہیں. تو وہ لوگ جو کہ زیادہ جاگتے ہیں انہوں نے اپنے سکون کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. وہ اپنے سکون کو خراب کر رہے ہیں اور خلاف ترتیب زندگی میں آ رہے ہیں، جو رات کو سوتے نہیں ہے یا کم سوتے اور ترتیب کے خلاف ہو جا رہے. حالانکہ اللہ کہہ رہے رات کو ہم نے سونے کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک کہ اللہ البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر، اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. لا یشکرون کے نیچے لکھو ان نعمتوں کا یہ لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اب نتیجہ ہے دلیل. اب اللہ نے یہ دلیل تو دے دی عقلی اور نقلی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تؤفکون، پھر کہاں پھرے جاتے ہو، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو. فانا کے نیچے لکھو زجر، یا اللہ ڈانٹ رہے. فانا تؤفکون، تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اور کذالک کے نیچے لکھو منکرین کی عادت قدیمہ. اب منکرین کی پیچھے جو پرانی عادت ہے اس کا بیان ہے، منکرین کی عادت قدیمہ کا بیان ہے. منکرین کی جو پرانی عادت ہے اس کا کیا ہے؟ بیان ہے. یعنی ان کی عادت کیا تھی کہ نہ ماننے والوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ الٹے چلتے ہیں، الٹے پلٹے چلتے، تو ان کی عادت کا بیان ہے. کذالک یؤفکو، اسی طرح پھرے جاتے ہیں. الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، الذین وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے تھے. تو
تو یہ لوگ کیا کرتے، ہمیشہ ان کی عادت یہ کہ یہ الٹے چلتے، سیدھے نہیں چلتے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. اللہ کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 2. اب یہاں سے دوسری دلیل اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، قرارا آرام گاہ. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. آسمان اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا، ٹھہرنے کی جگہ. یہ دیکھو زمین ٹھہری ہوئی ہے، اسی وجہ سے انسان اس کے اوپر کیا کرتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، پھرتا ہے. یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، بہترین اچھی صورتیں بنائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، پس بڑی شان والا ہے، جو بڑی شان والا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ، وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے اسی کو. فَادْعُوهُ، سوائے اسی کو پکارو. فَادْعُوهُ کے نیچے لکھو ذکر دعویٰ تیسری بار. اب یا اللہ تیسری مرتبہ دعوے کو کیا کر رہے، دوہرا رہے. فَادْعُوهُ، اسی کو پکارو. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص کرنے والے بن جاؤ اس کے لیے اس کی عبادت کو، خالص اس کے لیے اس کی عبادت کو کرو. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے، رب ہے. قل انی نہیت، قل کے نیچے لکھو اعادہ دلیل وحی. اب یہاں سے وحی کی دلیل کو اللہ کیا کر رہے، دوبارہ دوہرا رہے. اور قل کے نیچے لکھو سورت کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دے، آپ فرما دے کہ بے شک انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے. لما جاءنی بینات، کہ جب آ چکی میرے پاس کھلی دلیلیں، جب میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تو مجھے کیا کیا گیا، منع کیا گیا ہے. من ربی، میرے رب کی طرف سے یہ بات منع کی گئی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار رہوں پروردگار عالم کا. میں اسی رب کی ہی مانوں گا، گردن جھکا کر کے میں اسی کی ہی مانوں گا. مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں دوسرے معبودان کی کیا کروں، عبادت کروں. تو قل سے یہاں پر سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے. هو الذی کے نیچے لکھو اعادہ دلیل نقلی، دلیل عقلی. اب یہاں سے اللہ پھر دلیل عقلی کو کیا کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں. والذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتڑے سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر. طفلا، پھر وہ تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. ثم لتبلغوا اشدکم سے پہلے نکالو. ثم یربیکم، پھر وہ تمہاری تربیت کرتا ہے اور تمہیں باقی رکھتا ہے. پھر ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنے جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ.
تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بوڑھے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ گویا کہ انسان کی خلقت کو بیان کر رہے ہیں اور احسانات سابقہ کو بیان کر رہے کہ کیا کیا احسان ہم نے بندوں پر کیا۔ تو پہلے اللہ کہہ رہے ہم نے مادہ بعید سے، دور کے مادے سے انسان یعنی مٹی سے انسان کو بنایا، پھر نطفے سے، پھر وہ خون کا لوتڑا بنا، پھر وہ بچہ بن کے نکلا، پھر اللہ کہہ رہے ہم نے ان کی تربیت کی، پھر یہ اس کو باقی رکھا اور اس نے اپنی جوانی گزاری اور پھر یہ کیا بن گیا؟ بوڑھا بن گیا۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کوئی پہلے بھی ہی مر جاتا ہے، اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ من قبل سے پہلے لکھو جوانی سے پہلے، اس جوانی سے پہلے پہلے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ وقت مقررہ تک، وقت مقررہ تک تاکہ تم پہنچو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، وہی تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو۔ بات سمجھ گئے؟ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور تمہیں مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی کام کو یکبارگی میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس سے کہہ دیتے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو کیا کہہ دیتے کہ کن، کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کن فیکون کا جو جملہ ہے یہ اللہ کو کسی لمبے چوڑے اور تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کن بھی انسان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اے انسان تو دوسری طرح تو سمجھے گا نہیں میری تقدیر، چلو میں یہ آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے تم کسی کام کو کہتے ہو کہ یہ کام ایسا کرو تو وہ بندہ ایسا کر جاتا ہے، لیکن تمہاری سمجھ کے موافق میں نے یہ بات کی ہے کہ کن کہ تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے تو کن فیکون کی بھی کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ، علم تر کے نیچے لکھو اعادہ زجر، اللہ پھر اپنے ڈانٹ کو کیا کر رہے؟ دہرا رہے ہیں اپنے ڈانٹ کو۔ علم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، الذین، وہ لوگ جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے۔ فسوف یعلمون، یہ فسوف کے نیچے لکھو تخویف اخروی، ان قریب وہ جان لیں گے۔ دیکھو اللہ جب زجر کرتے ہیں، اللہ جب ڈانٹتے ہیں تو اللہ کی زجر بندوں کے زجر کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ بندہ غصے میں آ کر دوسرے کو کہتے ہیں بچہ تیرے کو پتہ چل جائے گا، آپ کو کیا پتہ چل جائے گا، لیکن اللہ کی ڈانٹ بندوں کے زجر کی طرح نہیں ہے۔ وہ جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، تو سننے والا کہتا ہے یار یہ ایسی بھڑکی مار رہا ہے، بات سمجھ گئے، یہ ایسی ہمیں ڈرانے کے لیے کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اللہ کی زجر بندوں کی زجر کی طرح نہیں ہے کہ جب اللہ کوئی کہتے ہیں نا کہ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ بھڑکی مار رہے، بلکہ حقیقتاً میں اللہ کا زجر حقیقت پر محمول ہے، بات سمجھ؟ فسوف یعلمون، سو ان قریب وہ جان لیں گے، کیسے جان لیں گے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گے، زنجیریں فی ارجلہم، ان کے پاؤں میں کیا ہوں گے؟ زنجیریں ہوں گے، یسحبون، ان کو کیا کیا جائے گا؟ گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، کہاں گھسیٹا جائے گا؟ فی الحمیم، کھولتے پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں، بات سمجھ؟ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، آگ میں ان کو دھکا دے دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم،
ثم قیل کے نیچے لکھو تذلیل مجرمین. اب مجرمین کی ضلالت بیان، تذلیل ان کی ذلت کا بیان ہے. ثم قیل لهم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ غیر اللہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہے؟ اب بتاؤ نا مجھے وہ کہاں ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے؟ قالوا، تو وہ جواب دیں گے ضلوا عنا، ضلوا کے نیچے لکھو غابوا، وہ ہم سے غائب ہو گئے. وہ جو بت تھے اور وہ جو معبودان تھے وہ ہم سے غائب ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ ہم نہیں پوچھتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو بھی، ہم نے کسی بھی چیز کو پوجا نہیں کیا. یعنی یہ اس زنجیروں اور اس ہولناکی کو دیکھ کر اپنے بت کی پوجے کو بھی کیا کر دیں گے، بھول جائیں گے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. بات سمجھ؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. ذالکم کے نیچے لکھو یہ عذاب، یہ عذاب، اور بما کے نیچے لکھو اسباب عذاب. ان پر عذاب کیوں آیا؟ یہ اس وجہ سے آیا کہ تفرحون فی الارض، تم خوشیاں مناتے تھے دنیا میں بغیر الحق کی، ناحق. تفرحون کے نیچے لکھو سبب نمبر 1 کہ تم اتراتے تھے، تم دل میں اتراتے تھے. وبما کنتم تمرحون، بما کے نیچے لکھو سبب نمبر 2، اور تو اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے زمین میں. ایک تو تم اتراتے تھے اور ایک تم اکڑتے تھے. اترانا دل میں ہوتا ہے اور اکڑنے کا تعلق بدن سے. تو اللہ نے دونوں باتیں بتائی کہ تم دل میں بھی خوش ہوتے تھے اور بدن کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے زمین میں ناحق. اس وجہ سے تم کو کیا دیا گیا، عذاب دیا گیا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ اسی میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا. سرکشوں کا کیا برا ہی ٹھکانہ ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم، پیچھے کہا گیا کہ ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، ان کے گلوں میں توق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوگی. تو یہ تو کہاں ہوں گے، یہ تو جہنم میں پہلے سے ہی تھے. پھر ان کو کہا گیا کہ ادخلوا ابواب جہنم، کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. حالانکہ وہ لوگ تو پہلے سے ہی کس میں تھے، جہنم میں تھے. اس پر اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اعتراض بنتا ہے کہ بھائی پہلے سے ہی وہ جہنم میں تھے اور اللہ پھر کہہ رہے کہ آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ادخلوا یہ واقعے سے پہلے کہا جائے گا. یہ جو پیچھے کہا نا کہ زنجیریں ہوگی ان کے پاؤں میں اور توق ہوگا، تو ان سے پہلے ان کو کہا جائے کہ ادخلوا ابواب جہنم، کہ تم جہنم کے دروازوں میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اور ایک جواب بہت بہترین جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو ایک قید خانہ ہوتا ہے، جیل ہوتا ہے نا، تو جیل کا ایک مین دروازہ ہوتا ہے، اس میں مجرم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور دفتر سیکریٹری میں پیش کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اس کے مقدمات پیش کرو کہ کیا کیا کیا، اس نے یہ گناہ کیا اور اس نے اس کو قتل کیا. وہ مقدمات جانچ کر کے پھر اس کو الگ سے لوک اپ میں ڈالا جاتا ہے. تو پہلے جو مقدمات پیش کیے گئے وہ داخل ہوا تھا جیل کے مین دروازے سے. اب ادخلوا جو کہا گیا یہ لوک اپ کا دروازہ ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی. فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا یہ برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا. فاصبر ان وعد اللہ حق، فاصبر کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کرے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك، پس ہم دکھا دیں گے آپ کو تھوڑا سا عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے.
ان سے جو وعدہ کر رکھا ہے تھوڑا سا عذاب ہم آپ ان کو دنیا میں ہی آپ کو کیا کر دیں گے، دکھا دیں گے. او نتوفینک، یا ہم عذاب سے پہلے پہلے آپ کو کیا کر دیں گے، موت دے دیں گے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہر حالت میں وہ ہماری طرف کیا آئیں گے، ہماری طرف لوٹ کر آ جائیں گے. یا تو ہم دنیا میں ہی آپ کو ان کا عذاب بتا دیں گے، اور یا تو کیا کر دیں گے، موت کے بعد ان کو کیا کر دیں گے، عذاب دکھائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھو اعادہ دلیل نقلی اجمالی. اب دلیل نقلی پھر اللہ دہرا رہے ہیں اور اجمالاً مختصراً طور پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے. من قبل کا، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے. اچھا، من قبل کا دیکھو اس آیت سے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ثبوت ہے. ہم نے بھیجا آپ سے پہلے پیغمبر، اگر آپ کے بعد بھی پیغمبر آنا ہوتا تو کہہ دیتے وَمِن بَعْدِکَ، ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر قبل کا وَمِن بَعْدِکَ. اس سے معنی معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بات سمجھ، اس آیت سے نبی علیہ السلام کی کیا ثابت ہوتی ہے، ختم نبوت. بات سمجھ کے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے حالات تو ہم نے آپ پر بیان کر دیے، اور بعض ایسے جن کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے. بعض کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ الا باذن اللہ. وما کان لرسول، اور نہ تھا کسی پیغمبر کو، کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے ان یأتی بآیۃ، کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نفی مختار کل، کہ انبیاء جو ہے نا وہ مختار کل نہیں رکھتے، وہ کل کا اختیار نہیں رکھتے. جیسے کہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کلیہ کے مالک ہے. اہل بدعت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اختیار کلیہ کے مالک ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اختیار کلیہ کے مالک نہیں ہے. ہاں، جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن کے نص کی کیا ہے، خلاف ہے. وما کان لرسول، اور نہیں تھا کسی پیغمبر کو یہ اختیار ان یأتی بآیۃ، کہ وہ لے آئے کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالك المبطلون، اور جب اللہ کا حکم پہنچتا، جب اللہ کا حکم آ جاتا، قضی بالحق، تو فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ. وخسرہ، اور نقصان میں پڑ گئے، ہنالک اس وقت، المبتلون باطل پرست. باطل پرست اس وقت پھر کیا ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ کے نیچے لکھو اعادہ دلیل عقلی دوسری بار. اللہ پھر دلیل عقلی کو کیا کرے، دوہرا رہے دوسری بار. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کیا، انعام، چوپائیں. اللہ نے تمہارے لیے بنائے چوپائیں، جانور. لترکبوا منہا، تاکہ تم سوار ہو ان میں سے کسی پر، کسی پر سوار ہو، بعض پر سوار ہو. یہ من بازیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور سواری کے قابل ہے. بات سمجھ گئے، بعض جانور جو ہے نا وہ کیا ہے، سواری کے قابل ہے. اس لیے منہا کا کہ ہر جانور سواری کے قابل نہیں ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض کو تم کھاتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور تم کھاتے ہو. بات سمجھ گئے، ہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت فائدے ہیں. کن میں، ان جانوروں میں. ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان کے چمڑے تم استعمال کرتے ہو، اور ان کے اون، ان کے اوپر جو بال ہوتے ہو وہ استعمال کرتے ہو، اور ان کے بال استعمال کرتے ہو. بات سمجھ گئے. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ پہنچ جاؤ ان پر چڑھ کر اپنے مطلب تک.
ان پر سوار ہو کر تم اپنے مطلوبہ جگہ تک تاکہ تم پہنچ جاؤ. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو، تم سوار ہوتے ہو. تحملون، تم کیا ہوتے ہو؟ سوار ہوتے ہو. تو یہ دیکھو دلیل کیا ہے؟ عقلی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، اس سے تمہارے منافع ہے، ان کے بدن سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو اور ان پر سواری بھی تم کرتے ہو. یریکم آیاتی، اور دکھاتا رہتا ہے تمہیں اپنی اور نشانیاں بھی. فأی آیات اللہ تنکرون، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں سیر کی ان لوگوں نے زمین میں؟ کیا یہ گھومتے نہیں ہیں زمین میں؟ افلم یسیروا کے نیچے لکھو اعادہ تخویف دنیاوی. اللہ دنیا کی ایک مثال پھر دہرا رہے اور دنیا کی مثال دے کر ڈرا رہے کہ یہ دنیا میں گھومتے پھرتے نہیں ہے. دیکھو بعض لوگ تو دنیا میں اس لیے گھومتے ہیں کہ سیر ہو جائے گی، دماغ فریش ہو جائے گا اور گپ شپ ہو جائے گا اور کچھ وہ ٹائم پاس ہو جائے گا. لیکن اللہ کہہ رہے کہ دنیا کی سیر و تفریح کرو لیکن عبرت کی نگاہ سے کرو تاکہ تم مجھے کیا کر لو؟ پہچان لو. بات سمجھ گئے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھے کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ہاں بھی پھر وہی بات دہرا دی اللہ نے کہ یہ شام اور جو ہے نا عراق اور اس جگہ تک جاتے ہیں، حبشہ تک جاتے ہیں اور بیچ میں مدائن صالح آتا ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہے اور کنڈرات آتے، تو کیا یہ ان پر نظر دوڑا کر عبرت نہیں حاصل کرتے؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، اب یہاں سے ان کے غرور کے اسباب کا بیان ہے کہ یہ لوگ غرور کیوں کرتے تھے. کانوں کے نیچے لکھو غرور کے اسباب ثلاثہ، ان کے 3 غرور کا بیان ہے، غرور کے اسباب کا بیان ہے. کانوا اکثر منہم، وہ تھے ان سے زیادہ. کس چیز میں؟ طاقت میں. لکھو اکثر کے نیچے لکھو طاقت قومی، یہ زیادہ تھے قومی طاقت میں. واشد قوتاً، اور سخت باعتبار قوت کے. اشد کے نیچے لکھو ان کے بدن بھی کیا تھے؟ سخت تھے. وآثاراً فی الارض، اور باعتبار نشانات کے زمین میں لکھو اس کے نیچے طاقت مالی. تو طاقت قومی بھی تھی ان کے پاس، بدنی بھی تھی اور مالی بھی تھی. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہیں کام آیا ان کے وہ کارروائیاں جو وہ کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. فلما جاءتهم رسل بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر. فلما کے نیچے لکھو اسباب عذاب، ان پر عذاب کے اسباب کیا تھے؟ فلما جاءتهم رسلهم، پس جب آیا ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیل لے کر. فرحوا بما عندهم، تو وہ اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا. فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا. وحاق بهم، اور گیر لیا ان کو اس عذاب نے ما کانوا به یستہزئون، جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، جن کو وہ مذاق بناتے تھے. تو ایک تو اسباب عذاب ان کا کیا تھا کہ جب ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر کیا تھے؟ فریحو کا ایک ترجمہ ہے نازات ہے، یہ اپنے علم پر کیا تھے؟ نازا. اور ایک ترجمہ ہے کہ یہ اکڑ دکھاتے تھے اپنے علم پر، اور ایک ترجمہ ہے کہ وہ اترانے لگے. بات سمجھ گئے؟ اپنے علم پر وہ کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے. علم کے نیچے لکھو علم معاش. علم معاش، دیکھو علم معاش نا، یہ معاش کا جو علم ہے یہ انسان کو غرور میں ڈالتا ہے، اور جبکہ علم معاد یہ انسان کو تواضع میں ڈالتا ہے. تواضع سکھاتا ہے قیامت کا علم، علم معاد. جبکہ علم معاش جو ہے نا
کاریگری کا علم، پیسے کیسے کمائے جاتے، ہاں کچھ دنوں میں ارب روپے کیسے کمائے جاتے، یہ فن جب کسی کے پاس ہو تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، اکڑتا ہے اور اتراتا ہے. بات سمجھ کے. اس پر ایک مشہور قصہ وہ یہ ہے نا کہ جو ہے نا ایک آدمی تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلتے رہو. کہاں پہ؟ دکان میں، تاکہ تم میرے ساتھ کیا کر لو، کاروبار سیکھ لو. تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا رہا اور بیٹے کو کہا کہ دیکھو یہ چیز اتنی کی ہے، یہ اتنے کی بیچنی ہے، ٹھیک ہے. کہا یہ جگ کے گلاس ہے اور جگ کا گلاس جو ہے نا جوڑی 100 روپے کی ہے، صحیح ہے. اور یہ جگ ہے تو یہ جگ 2500 روپے کا ہے. بات سمجھ گئے. وہ اپنے ساتھ لے جاتا رہا اور یہ سب کرتا رہا. ایک دن والد صاحب کو کہیں جانا پڑ گیا وضو کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو بیٹے کو کہا کہ دیکھو صحیح بیچنا، آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کرو، آپ چلے جاؤ. تو وہ جب وہاں گیا تو گراہک آ گیا. گراہک نے کہا بھائی یہ کتنے کا گلاس؟ اس نے کہا جوڑی 100 روپے کی ہے. اور کہا جگ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جگ جو ہے نا یہ اس کے 250 روپے کا ہے. والد نے کتنے کا بتایا تھا؟ 2500 روپے کا. اصل میں والد صاحب نے جو ہے نا اس پر ریٹ تو لکھا تھا، وہ ریٹ جو ہے نا جلدی میں لکھ کے وہ ایک زیرو جو ہے نا تھوڑا سا دوسری زیرو میں چھپ گیا تھا. تو وہ بچے نے سمجھا کہ یہ 250 روپے کا ہے، 250 روپے کا دے دیا. گراہک لے گیا، وہ بھی خوش بھائی یہ اچھا موقع ہے. جب والد صاحب آ گیا، بھائی ہاں کیا کیا؟ کہہ رہے بھائی گلاس کی جوڑی میں نے 100 روپے کی دی اور میں نے جگ بھی بیچ دیا. کتنے کا بھیجا؟ کہہ رہے بھائی جگ میں نے جو ہے نا 250 روپے کا بھیجا. کہہ رہے ہو بیوقوف، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ جگ کتنے کا ہے؟ ہاں یہ 2500 روپے کا ہے اور آپ نے 250 روپے کا بیچ دیا. پھر اس کو تھوڑا ڈانٹا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس میں جو ہے نا 225 روپے کما لیے، 25 روپے کا نقصان ہوا ہے. بات سمجھ گئے. پھر بھی ہم نے کتنے کمائے؟ 225 روپے. معنی یہ ہے کہ اس جگ کی اصل قیمت کتنی تھی؟ صرف 25 روپے. پھر بھی کہا کہ 250 میں ہم نے 225 کیا کر لیے؟ کما لیے. تو علم معاش کا فن جس کے پاس آ جائے نا، کہ اکثر تم نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ خدا کی قسم اس میں میرے ایک پائے کی کمائی نہیں ہے، بولتے ہیں. بات سمجھ گئے. ہاں تو بات یہ علم معاش جس کے پاس آ جائے تو وہ اپنے علم پر بھی کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے. تو بات یہ ہے فریحوا بما عندهم من العلم، وہ اترانے لگا اس علم پر جو ان کے پاس تھا. جو ان کے پاس تھا وہ اس علم پر. کون سا علم تھا؟ علم معاش. وحاق بہم، اور گیر لیا ان کو اس عذاب نے جو وہ ہنسی دیکھ کر اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا. فلما رأوا، پس جب انہوں نے دیکھو، فلما کے نیچے لکھو ایمان بعث کے غیر مفید ہونے کا بیان. اب وہ ایمان جو کہ آخری وقت میں کیا جائے اور قبول کیا جائے وہ فائدہ مند نہیں ہے. ایمان وہ فائدہ مند ہے جو قیامت سے پہلے اور جو ہے نا سانس نکلنے سے پہلے قبول کی جائے وہ فائدہ مند ہے، اور آخری وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ جو کہ واحد ایک ہے، وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم منکر ہوئے ان سب چیزوں کے جن کو کیا شریک ٹھہراتے تھے، ہم ان سب کے کیا ہوئے؟ منکر ہوئے. اور حدیث میں بھی ہے دیکھو کہ تقبل توبۃ عبدی ما لم یغرغر، کہ بندے کے توبے کو قبول کیا جاتا ہے کہ جب وہ حالت غرغرے میں نہ ہو. حالت غرغرہ یعنی جو کیا ہو، موت کے اثرات جس پر ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک
اس وقت تک بندے کے توبے کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ حالت غرغرے میں آ جائے اور اس کے موت کے اثرات ظاہر ہو جائے تو پھر بندے کے توبے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایمان بعث کے غیر مفید ہونے کا بیان، یعنی وہ ایمان قبول کیا جائے گا جو کہ کیا ہو، غرغرے سے پہلے ہو۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے کچھ بھی، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ دیکھ چکے ہمارے عذاب کو، سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، اب یہی اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اس کے بندوں میں، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے کون؟ کافر۔ گھاٹے میں گئے، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو پھر ایمان لے کر آ گئے تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو سورہ حامیم سجدہ ہے، اب سورہ حامیم سجدے کا سورت کے ابتدا سے پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا بات ربط ہے، سورہ حامیم سجدہ کا سورہ مومن سے کیا ربط ہے؟ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ پہلی سورت میں حصر الندائی فی ذات اللہ کا بیان تھا، یعنی پکارنے کی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس پر مشرکین کا شبہ تھا کہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، چنانچہ کبھی خواب میں اشارات بھی ہوتے ہیں اور کبھی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس صورت نے وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ سے جواب دیا کہ یہ ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ سے جواب دیا کہ یہ سب شیاطین کی شرارت ہے، یہ سب کیا ہے؟ شیاطین کی شرارت ہے۔ دیکھو شیاطین کیا کرتے تھے؟ شیاطین بتوں کے جسم میں گھس جاتے تھے، اور جب کوئی مشرک جاتا اور بت سے کہتا کہ میرا یہ کام کرو تو اندر شیاطین جواب دیتے تھے بت کے جسم سے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کون جواب دے رہا ہے؟ بت جواب دے رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حصر الندائی فی ذات اللہ کا بیان تھا، اور یہاں پر جو ہے نا وَقَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَنَاءَ سے جواب دیے کہ یہ سب شیاطین کی شرارت ہے۔ نمبر دو، پہلی صورت کے آخر میں اعراض المشرکین عن الرسل کا بیان تھا کہ مشرکین اعراض کرتے کس سے؟ رسولوں سے، اور اس صورت میں اعراض عن القرآن کا بیان ہے۔ پہلی صورت میں مشرکین اعراض کرتے تھے رسولوں سے، اور اس صورت میں اعراض کرتے کس سے؟ قرآن سے۔ نمبر دو، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت میں پہلی بات تمہید مع ترغیب ہے، تمہیدی بات ہے اور اس کے ساتھ ترغیب بھی ہے۔ نمبر دو، 4 دلائل عقلیہ ہے۔ نمبر 3، ہر دلیل کے بعد تخویف ہے، اللہ ڈرا رہے ہیں۔ نمبر 4، شکوے ہے۔ نمبر 5، طریق تبلیغ ہے۔ نمبر 6، 3 شبہات کے جوابات ہیں، اور نمبر 7، ضمناً ایک دلیل وحی کا بیان ہے، ایک دلیل وحی کا بیان ہے۔ حامیم، حامیم کے نیچے لکھو تمہید مع ترغیب۔ اب یہ حامیم یہ مقطعات میں سے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے، من الرحمن جو مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل، دیکھو یہ تنزیل مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کتاب یہ خبر ہے، لیکن تنزیل یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے لیکن یہ مفعول بمعنی مفعول ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا۔ تنزیل من الرحمانی یعنی یہ کتاب اترا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ جو کہ رحمان ہے اور جو کہ رحیم ہے۔ کیا؟ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کلام ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں واضح ہیں، جس کی آیتیں کیا ہے؟ واضح ہیں۔ قرآن عربی، ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ یعلمون کے نیچے لکھو مستفیدین، یعنی وہ لوگ جو کہ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے۔ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کتاب ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور فاعرض، اعرض کے نیچے لکھو زجر، اب اللہ ڈرا رہے ہیں۔
فأعرض اکثرهم، سو منہ پھیر لیا اکثر لوگوں نے، فہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں اس قرآن کو، ہاں وہ اس قرآن کو سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، فی اکنتن، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ وقالو کے نیچے لکھو شکوہ اور عناد، یہ ان کا ضد ہے۔ وقالو قلوبنا فی اکنہ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما تدعون الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی توحید سے اور اللہ کی طرف بلانے سے، اور اسی طریقے سے قیامت کی طرف تم ہمیں خبریں دیتے ہو، لیکن ہمارے دل پردوں میں۔ وہ اچھا تو دل پردوں میں تو کانوں سے تو سنو، تو وہ کہتے تھے وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کان میں کیا ہے؟ وقرا، ڈانٹ ہے، ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے۔ ڈانٹ کس کو کہتے؟ ڈانٹ کہتے سیل کو، ہاں وہ نہیں، وہ دوائیوں کے، دوائی کھولو تو اس کے ڈھکنا جب کھولو تو اس کے اوپر وہ سیل نہیں لگی ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹ۔ تو یہ کافر کہتے تھے کہ ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، تو پہلے زمانے میں جو دوائی بنانے والے وہ اس کی بیچ میں لکڑی دے دیتے تھے، لکڑی، تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ ڈانٹ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے۔ فاعمل اننا عاملون، سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں توحید کی طرف اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی پردہ ہے اور ہمارے کانوں میں بھی ڈانٹ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ڈانٹ کو آپ آج کل کے زمانے میں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہینڈ فری۔ ہینڈ فری نہیں ہوتی، ہینڈ فری آدمی نے لگائی ہوتی ہے، آپ اس کو آدمی آوازیں دے رہے ہیں، آپ بھائی یہ کام کر لو، یہ ایسا کر لو، وہ سن رہی نہیں رہا ہوتا، اس کے کانوں میں کیا ہوتی ہے؟ ہینڈ فری لگی ہوتی۔ تو یہ ہینڈ فری بھی گویا کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارے کانوں میں ہینڈ فری ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے۔ بات سمجھ گئے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہاں سے جواب شکوہ، ان کے شکوے کا جواب ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دے کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہو، ہاں جیسے تم ہو میں تمہاری جیسے آدمی ہوں، یوحا الیہ، لیکن تم میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، فاستقیموا کے نیچے لکھو اصول کامیابی نمبر 1، فاستقیموا الیہ، تو تم اس کی طرف کیا کرو؟ تو سیدھے اس کی طرف متوجہ رہو، واستغفروہ، اصول کامیابی نمبر 2، اور اسی سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور بڑی خرابی ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، الذین کی نیچے لکھو علامات مشرکین، اب یہاں سے مشرکین کے علامات کا بیان ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ لا یؤتون الزکاۃ، دیکھو یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کافر تو عبادات کا مکلف ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے زکوٰۃ نہ دینے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے کہ کافر تو وہ ہے کہ جو عبادات کا مکلف ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک طبقہ کافر کا ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کس وجہ سے؟ عدم ایمان اور عدم اعمال کی وجہ سے، کہ ان کے جہنم میں دخول کی وجہ، ان کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اور اعمال نہیں کیے، تو اعمال نہیں کیے معنی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیا، تو اس کی سزا بھی گویا کہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔
اور جمہور فرماتے ہیں کہ لا یؤتون الزکات، یہاں زکوٰۃ دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ زکا یزکی تصفیہ، یہ دل کی صفائی کے معنی میں، لا یؤتون الزکات کہ وہ کیا نہیں کرتے تھے، اپنی دل کی صفائی نہیں کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ آخرت کے ہی منکر ہی رہتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ان الذین کے نیچے لکھو بشارت، اب اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، قل کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ فرما دے کہ بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو ایسی ذات کا، خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں۔ خلق کے نیچے لکھو تفصیل نعم، اب یہاں اللہ نعمتوں کی تفصیل کر رہے اور دلیل عقلی بیان کر رہے ہیں، اب کہ تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ خلق الارض کے نیچے لکھو نعمت آفاقی سفلی، دیکھو اللہ آفاق یعنی دنیا کی ایک نعمت کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن آفاقی تو ہے لیکن سفلی ہے، یعنی زمین اور زمین کے ماتحت یہ چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں۔ یہ 2 دن ہے نا، دیکھو اللہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ زمین کو آنن فآنن پیدا کر دیتے فوری طور پر، لیکن 2 دن میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات بتلانا ہے کہ اے لوگو تم سمجھ لو کہ میں اتنی بڑی ذات ہوں، میں جب کوئی اہم کام کرتا ہوں تو اس کو غور و فکر کے ساتھ اور اس کو اعتدال کے ساتھ کرتا ہوں، تو لوگو تم بھی میرے اس کام سے عبرت حاصل کر لو کہ جب بھی تم کوئی کام کرتے رہو اور کوئی بڑا کام ہو تو اس میں اعتدال رکھو، جلد بازی نہیں کرو اس میں، بلکہ سوچ سمجھ اور فکر کے ساتھ اس کام کو سر انجام دو، ورنہ میں زمین کو آنن فآنن پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے 2 دن کا وقت اس لیے دیا تاکہ تم کو یہ پیغام دوں کہ تم جب کوئی بڑا کام کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، سوچ و سمجھ کے ساتھ کرو۔ خلق الارض فی یومین، پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، تم ٹھہراتے ہو اس کے لیے شریک، ذالک رب العالمین، یہ تو سارے جہاں کا مالک ہے، وہی سارے جہاں کا کیا ہے، مالک ہے۔ تو نعمت نمبر 1 کیا ہے کہ الارض فی یومین، اور نعمت نمبر 2 وجعل فیہا رواسیہ، وجعل فیہا رواسیہ کے نیچے لکھو نعمت نمبر 2، اور اسی نے بنائے زمین میں پہاڑ، رواسیہ پہاڑ، من فوقہا زمین کے اوپر، وبارک فیہا، اور برکت رکھی اس میں، کس میں، ان پہاڑوں میں کیا کی، اس زمین میں کیا کی، برکت رکھی، وقدر فیہا، اور اندازہ لگایا اس میں، اقواتہا، اس کے رہنے والوں کے لیے روزیاں، وقدر فیہا، اور تجویز کیے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کی غذائیں، اور تجویز کیے اس کے رہنے والوں کی روزیاں، فی 4 ایام، 4 دن میں، کتنے دن میں، 4 دن میں اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کیا، روزیہ تجویز کی۔ تو اللہ نے زمین کے اوپر کیا گاڑ دیے، بطور مضبوطی کے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے جلے نہیں، اور پھر اس میں کیا کر دیا، یہ بات رکھی کہ ہر ایک زمین، ہر ایک بندہ زمین میں کتنا رہے گا اور وہ زمین سے کیا کیا کھائے گا اور اس کو کیا روزی ملے گی، یہ 4 دن میں سب کچھ طے کر دیا۔ سواء للسائلین، سواء، اس قدر کافی ہے پوچھنے والوں کے لیے، اس قدر تفصیل کافی ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ سائلین کے نیچے لکھو یہود، یہود نے سوال کیا کہ
آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ اگر نبی برحق ہے، اگر آپ سچے نبی ہے تو آپ پھر ہمیں بتا دیں کہ آسمان اور زمین میں جو ضرورت کی چیزیں اللہ نے کتنے دن میں بنائی؟ یہود نے یہ سوال کیا۔ دیکھو ایک آدمی کو جب کسی بات کا جواب معلوم ہونا تو وہ پھر دوسرے سے پوچھتا ہے چلو بتاؤ اس کا کیا معنی ہے۔ یہود تو پیچھے کتابیں پڑھ چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے زمین آسمان اور اس میں جو روزیاں رکھی ہے اس کی تفصیل ان کو معلوم تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر برحق کے تو وہ ہمیں ان کا جواب دے دیں گے۔ تو اللہ نے وہی اتاری کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ نے زمین 2 دن میں بنائی اور 4 دن میں اللہ نے کیا کیا، اس کی روزیات طے کی۔ بس اس قدر تفصیل یہود کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ سواء للسائلین، اس قدر تفصیل یہود کے لیے کافی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وهي دخان، اور وہ دھواں سا تھا، اور وہ کیا تھا، دھواں سا تھا۔ دیکھو استوا کے سیلے میں اگر الہ آ جائے تو یہ متوجہ ہونے کے معنی میں، اگر استوا کے سینے میں اعلی آ جائے تو معنی کیا ہے کہ یہ کیا ہے، جلوہ افروز کے معنی میں۔ آپ لوگوں نے پڑھے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی جلوہ افروز ہو گئے کس پر، عرش پر، اور یہاں پر اللہ متوجہ ہوئے کس کی طرف، آسمان کی طرف۔ اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ اس میں رکھ دیے اور بندوں کی روزیاں طے کی، پھر اللہ کس کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی طرف، اور آسمان کی حالت کیا بیان کی کہ وہی دخان، اور وہ کیا تھا، وہ دھواں سا تھا۔ دیکھو مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں کہ اللہ نے جب آسمان کے بنانے کا ارادہ کیا تو جس مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ دھوئے کی شکل تھا، دھوئے جیسا تھا۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے سبز رنگ کا جو یاقوت تھا، یاقوت پیدا کیا، سبز رنگ کا یاقوت پیدا کیا، اور اس سبز رنگ کے یاقوت پر کتنے ہزاروں سال گزر گئے، پھر اللہ نے اس پر نظر جلال ڈالا، اس کس پر، سبز رنگ کی یاقوت پر۔ تو سبز رنگ کے یاقوت پر جب اللہ نے نظر جلال ڈالا تو وہ یاقوت پگھل کر پانی ہو گیا، وہ کیا بن گیا، پانی۔ اور پھر اللہ نے نظر ہیبت ڈالی، ڈرانے والی نظر جب اللہ نے ڈالی تو ایک حصہ اس پانی کا کیا بن گیا، تلچھٹ بن گیا، اور ایک حصہ اس پانی کا کیا بن گیا، دھواں بن گیا۔ تو دھوئے سے اللہ نے آسمان بنایا اور اس تلچھٹ سے اللہ نے کیا بنایا، زمین بنائی۔ یہ مشکات شریف کی ایک کیا ہے، روایت ہے۔ تو گویا کہ دھوئے سے کیا بنا ہے، آسمان بنا ہے، یہی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اور وہ دھواں سا تھا، یعنی اس کا مادہ کیا تھا، دھوئے کا تھا۔ فقال لها وللارض، پس اللہ نے حکم دیا اس کو، کس کو، آسمان کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، کہ دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو حکم دیا کہ تم آئے میری بات مانو یا نہ آؤ، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر بنایا اس کو ان کو اللہ نے 7 آسمان، فی یومین، 2 دن میں، وأوحى فی کل سماء امرہا، اور بھیج دیا ہر آسمان میں اپنا حکم، یعنی ہر حکم للملائکہ، امرہا کے نیچے لکھو للملائکہ، فرشتوں کے واسطے سے اللہ نے ہر حکم بھیجا۔ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور اسی کے مناسب ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو، جو دنیا کا آسمان ہے اس کو اللہ نے ستاروں کے ذریعے کیا کیا، مزین کیا۔ کیونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے تو بندہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرو، اس کو فرنٹ پر رکھو، کیونکہ یہ فرنٹ یہ چیز بڑی مزین ہے، اس کو فرنٹ پر رکھو۔ ہاں، جیسے کہ سیمپل لوگ کیا کرتے ہیں، کاؤنٹر پر رکھتے ہیں، بات سمجھ۔ تو اللہ نے بھی آسمان دنیا کو کیا کیا، مزین کیا، کس کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے۔ وحفظاً، اور اس کی حفاظت کی، ذالک التقدیر العزیز العلیم، یہ تجویز زبردست اور بڑے جاننے والی کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ زجر اور تخویف دنیاوی ہے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا کے نیچے لکھو زجر اور تخویف دنیاوی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً اگر یہ لوگ منہ پھیر لے تو آپ کہہ دے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں صاعقۃ ایسی آفت سے. اگر یہ لوگ منہ پھیر لے تو آپ کہہ دے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی آفت سے مثل صاعقۃ عاد و سمود جیسے کہ آفت آئی عاد اور سمود پر. جیسے کہ آفت آئی تھی ان پر میں تم کو ایسی آفت سے کیا کرتا ہوں ڈراتا ہوں. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم کہ جب آئے ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی. بات سمجھ گئے. یہ اذ جاءتهم کے نیچے لکھو حال اجمالی مشترک. بات سمجھ گئے. تمام مشرکین میں ایک بات بقدر مشترک تھی, وہ یہ بات تھی کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے پیغمبروں کا, وہ پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے. حال اجمالی مشترک یعنی کیا, مشرکین میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے, اپنے پیغمبروں کا مذاق اور ان کو تنگ کرتے تھے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم کہ جب آیا ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی, اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تو اور کہا کہ بھائی تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ. اچھا قالوا یہ مشترک, قالوا انہوں نے مشترک جواب دیا, مشرکین نے یک زبان ہو کر جواب دیا. لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ہاں یہ ہمارے جیسے پیغمبروں کو, ہمارے جیسے انسانوں کو پیغمبر بنا کر اتارا ہے. اگر اللہ چاہتا تو کیا اتار دیتا, فرشتے اتار دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ہم بے شک ہم منکر ہیں اس چیز سے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. جو تم لے کر آئے ہو ہم اس سے کیا ہے, منکر ہے. کیونکہ ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجو, بلکہ تم کیا اتارو, فرشتوں کو اتارو. فَأَمَّا عَادٌ اب دیکھو یہاں قوم عاد کا شکوہ نقل کر رہے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بہرحال جو عاد تھے وہ تکبر کرنے لگے. کس میں, وہ تکبر کرتے تھے زمین میں, ملک میں, زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اور وہ کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں, کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں. اولم یرو کے نیچے لکھو جواب شکوہ. اب یا اللہ ان کو شکوے کا کیا کہ دے رہے, جواب دے رہے. اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہ قوہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ بے شک اللہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ بہت زیادہ ہے ان سے طاقت میں. اولم یرو کیا یہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی کہ اللہ وہ ذات خلقہم انہوں نے ان کو پیدا کیا, ہوا اشد منہم قوہ وہ زیادہ تھے ان سے طاقت میں. وکانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. بات سمجھ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا دیکھو یہاں پر کیفیت عذاب دنیاوی. اب یہاں سے اللہ ان کے عذاب دنیا میں جو ان کو عذاب دیا اس کی کیفیت کو بیان کر رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پس ہم نے بھیجی ان پر تند ہوا, بہت سخت ہوا. ہم نے بھیجی ان پر تند ہوا. فی ایام نحیسات فی ایام نحیسات یعنی نحوست کے دنوں میں, نحوست کے دنوں میں ہم نے ان پر کیا بھیجی, ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی. اب بات یہ ہے کہ فی ایام نحیسات آیا دن میں نحوست ہوتی ہے یا نہیں, تو یہ جو ایام نحیسات کہا گیا ہے یہ ان کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے, یعنی یہ ان کے حق میں منحوس تھے یہ دن, بوجہ ان کے اعمال کے ان کے حق میں منحوس تھے. ورنہ ویسی دن میں, ہفتے میں, سال میں دن منحوس نہیں ہوتے. اس وجہ سے اللہ نے فی ایام نحیسات کہا ہے کہ نحوست کے دنوں میں اللہ نے ان پر کیا بھیجی,
تیز تند ہوا بھیجی. اور روایات میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر کیا یہ ہوا چلتی رہی. ہاں بات سمجھ. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو چکا دے، مزہ چکا دے ان کے رسوائی کے عذاب کا، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. والعذاب الآخرۃ اخزا، والعذاب الآخرہ کے نیچے لکھو انجام اخروی، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور مدد نہیں کی جائے گی ان کی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ. اور بہرحال اوپر والی تو حالت کس کی تھی؟ عاد کی تھی. اب یہاں حالت کس کے بیان کی جا رہی؟ قوم سمود کی. وَأَمَّا ثَمُودُ، شکوہ قوم سمود، اور جو سمود کی قوم تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا. دیکھو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ آیا یہ جو ہے نا شرح التہذیب آپ نے پڑھی ہے، اس میں بہت بہترین بحث ہے کہ ارات الطریق ہے یا ایصال الی المطلوب ہے. بات سمجھ. تو فہدیناہم سے کیا مراد ہے؟ ارات الطریق. بات سمجھ گئے. فہدیناہم، پس ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا. فاستحبوا العمی علی الہدی، سو انہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. انہوں نے کیا پسند کیا؟ گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا. فأخذتهم الصاعقۃ العذاب الہونی، پس پکڑ لیا ان کو ذلت کی عذاب کی کڑک نے، ان کو پکڑ لیا ذلت کے عذاب کی کڑک نے. بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے تھے. بات سمجھ گئے. وہ اعمال جو کہ وہ کرتے تھے تو ان کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ ذلت کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، وَنَجَّيْنَا کی نیچلے کو انجام متقین، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو آمنو جو کہ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے. وہ کیا تھے؟ ڈرتے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اب ویوم کے نیچلے کیفیت حشر کفار کو کیسے کس کیفیت میں جمع کیا جائے گا اس کا بیان ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، إِلَى النَّارِ، یعنی دوزخ میں جس کو لے جایا جائے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روک دیے جائیں گے. جیسے کہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک جماعت جب کہیں جا رہی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر یہاں سے اکٹھے ہو کر جائیں گے. بات سمجھ گئے. یہ بھی وہ کہہ رہے. بات سمجھ گئے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کہ جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو روک دیا جائے گا ایک جگہ پر. حَتَّى إِذَا مَا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، یعنی کہاں پر؟ میدان محشر میں جب یہ پہنچیں گے. شہید علیہم سمعہم، اچھا شہیدہ سے پہلے نکالو بدأ الحساب، تو پھر حساب کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. تو شہید علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کے چمڑے. اور ایک ترجمہ لکھا ہے وجلودہم، اور ان کے تمام اعضاء، تمام اعضاء ان کے کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال کے جو وہ کہ کرتے رہتے تھے. بات سمجھ. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے یوزعون، روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی کیا آ جائے؟ بقیہ بھی آ جائے، پھر ایک ساتھ نار کی طرف جائیں گے. بات سمجھ گئے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور یہ تعجب میں ہو کر اپنے اعضاء سے کہیں گے. لِجُلُودِهِمْ کا ترجمہ دیکھو کیا کیا ہے؟ اپنے اعضاء سے کہیں گے. لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ بات سمجھ. لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم کو ہم نے مزہ دینے کے لیے ہی یہ کام کیا تھا، اور تم ہی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. تمہاری وجہ سے تو ہی میں سنیما گیا تھا، اور ابھی تم ہمارے خلاف گواہ بن رہے ہو. بات سمجھ. لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے گواہی دی ہمارے خلاف.
قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ جواب دیں گے اور ہم کو بلوایا اللہ نے، جس نے بلوایا ہر چیز کو، جس نے ہر چیز کو ناطق بنایا، انہوں نے ہم کو بھی کیا کر دیا، نطق دے دیا۔ بات دنیا میں ہر چیز ناطق نہیں ہے، اور دنیا میں بات سمجھ گئے ہر چیز ساکت بھی نہیں ہے، بعض چیزیں ساکت ہے اور بعض چیزیں کیا ہے، ناطق ہے، بات سمجھ گئے۔ لیکن اللہ آخرت میں ہر چیز کو کیا دیں گے، نطق دیں گے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم واپس لائے گئے ہو، بات سمجھ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اب یہاں سے زجر ہے، یہ اللہ اپنی طرف سے ڈانٹ رہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے اس بات سے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُهُمْ، کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، ولکن ظننتم ان اللہ لا يعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو۔ بات سمجھ، یعنی تم اس گمان میں تھے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں ہے، لیکن تم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ تمہارے یہی اعضاء تمہارے خلاف کیا بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور تمہارا اسی گمان نے جو کیا تھا تم نے تمہارے اسی گمان نے، ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھتے تھے، أَرْدَاكُمْ، تمہارے اسی گمان نے تم کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ارداکم، تمہارے اسی گمان نے تم کو ہلاک کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، پس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے، تم خسارہ پانے والے میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کرے تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، تو نہ صبر کام آئے گا اور نہ منت کام آئے گی، اور نہ کچھ بھی دنیا میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب آپ کے چلے جائیں گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ عذر کرنا چاہے، معافیاں مانگے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ بھی قبول نہ ہوگا ان سے، نہ معافی قبول ہوگی اور نہ ان کا صبر کیا ہوگا، قبول ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، دیکھو وَقَيَّضْنَا، یہاں سے اللہ ان کی گمراہی کے کیا بیان کر رہے، سبب کو بیان کر رہے ہیں، اور دعوی صورت کو بیان کر رہے ہیں، صورت کا جو دعویٰ ہے اس کا بیان ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور مقرر کر رکھے تھے ہم نے ان کے لیے، قرناء، ہم نشین، ہم نے ان کے دوست ان کے لیے کیا کر رکھے تھے، مقرر کر رکھے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پس وہ دوست ان کے لیے مزین بنا دیتے تھے، ان کے لیے ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال۔ ہاں، وہ دوست جب ان کو مل جاتا تھا، جیسے کہ کسی کو ایک دوست مل جاتا ہے داڑھی ٹوپی اور صحیح اعمال والا دوست، جب بار لوٹیرے کو مل جاتا ہے نا، بار کسی آدمی کو یا کسی کو بھی دوست مل جاتا ہے نیک صالح دوست، تو وہ اس کو کہتا ہے یار آپ تو بڑے نیک ہے، بات سمجھ گئے، آپ تو بڑے نیک ہے اور آپ نمازوں کے پابند ہیں، بات سمجھ گئے، اور آپ کا پچھلا بھی بنا ہوا ہے، آپ کی ماشاءاللہ ماضی بھی نیکی میں گزری ہے، اور آپ کا مستقبل کیا ہے، نیک ہے، تو لہٰذا اسی بیچ میں وہ پھر اس سے کیا کروا دیتا ہے، گناہ کروا دیتے ہیں۔ تو یہی اللہ کہہ رہے کہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ دیکھو ان کے دنیا کے اگلے اور پچھلے اعمال کیا ہوتے ہیں، وہ ان کو مزین کر کے بتا دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمْ، پس وہ مزین بنا دیتے ہیں ان کے لیے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات، فی قد خلت من قبلہم، ان جماعتوں کے ساتھ عذاب کی بات
ان جماع فی یہاں پر مع کے معنی میں ہے، اور ثابت ہو چکی ان جماعتوں کے ساتھ قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک کہ وہ سب خسارے میں تھے، وہ سب کیا تھے؟ خسارے میں تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال کے نیچے لکھو شکوہ، اور کہنے لگے کافر لا تسمعوا لهذا القرآن مت سنو اس قرآن کو، والغوا فيه اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شور مچا دیا کرتے تھے، لعلکم تغلبون تاکہ اس کے پڑھنے میں تم غالب رہو، ہاں تاکہ تم اس کے پڑھنے میں کیا رہو؟ اس کے پڑھنے میں وہ شور مچا دیتے تاکہ تم کیا کرو؟ تغلبون غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، فَلَنُذِيقَنَّ کے نیچے لکھو جواب شکوہ اور تخویف اخروی۔ اب یہاں سے جواب شکوہ اور تخویف اخروی، شکوے کا جواب ہے اور آخرت سے اللہ ڈرا رہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ضرور ہم مزہ چکائیں گے ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم سزا دیں گے ان کو ان کے برے کاموں کی جو کہ وہ کرتے تھے، ان کے ان برے اعمال کا ہم ان کو کیا سزا چکائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، ذَلِكَ یہ مبتدا ہے اور النار اس کی خبر ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ کیا ہے یعنی دشمنوں کی سزا؟ یعنی کہ دوزخ، یعنی دوزخ ان کی کیا ہے؟ ان کے سزا ہے۔ لا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا اس بنا پر ہوگی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جزاء کے نیچے لکھو سبب عذاب، ان کو عذاب کیوں دیا جاتا تھا؟ کہ یہ ہمارے آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن، وقال کے نیچے لکھو مطالبہ تابعین، دیکھو ایک ہے متبوعین وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے ہیں، اور تابعین وہ ہیں جو کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ تابعین کے مطالبے کو دہرا رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر اے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں دکھلا دے وہ دو جماعتیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ہم کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ہم کو کہا تھا کہ تم ایسا کر لو تمہارا عذاب ہم چک لیں گے، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ارے کیا کرو گے تم ان لوگوں کا؟ کہہ رہے نجعلہما، ہم ان کو رون ڈال دیں گے اپنے پاؤں کے تلے، اپنے پاؤں کے تلے ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ رون ڈال دیں گے۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نہایت ذلیل ہو، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ ہمیں کہتے تھے تم دنیا میں یہ گناہ کر لو تمہارا عذاب ہم لے لیں گے، ابھی ہم کو دکھتے ہی نہیں ہے وہ لوگ، بات سمجھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین کے نیچے لکھو بشارت، ان الذین بے شک کے جن لوگوں نے کہا، قالوا جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ کہ رب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ تو اتریں گے ان پر فرشتے، ان پر کیا اتریں گے؟ فرشتے اتریں گے۔ دیکھو کمال نمبر 1 کیا ہے؟ قالو کے نیچے لکھو کمال نمبر 1، انہوں نے رب کو کہا کیا رب ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور کمال نمبر 2 کیا ہے؟ کہ وہ اسی پر ڈٹے رہیں۔ ثم استقاموا کے نیچے لکھو کمال نمبر 2، تتنزل کے نیچے لکھو ثمرہ استقامت، وہ اور فرشتے ان پر اتریں گے۔
اور کہیں گے اللہ تخافو، اور ان کو کیا کہیں گے کہ تم خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور تم جنت میں اور وابشروا، اور وہ ان کو خوشخبری دیں گے جنت کی، التي كنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بات سمجھ؟ یہ فرشتے ان کو کیا کرتے تھے، ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی تم کو جو جنت کا وعدہ دیا جاتا تھا وہ جنت تم کو مل جائے گی۔ دیکھو ثم استقاموا، ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ ہے، دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ تم ثم استقاموا، پھر وہ اسی بات پر ڈٹے رہے۔ دیکھو اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وَلَمْ يَرْغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، کیا مطلب، یعنی وہ لومڑی کی عادت ان میں نہیں تھی۔ دیکھو جیسے لومڑی جاتی ہے نا تو جب وہ بھاگتی ہے تو وہ پیچھے بار بار دیکھتی ہے کہ آیا میں صحیح جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی، بات سمجھ؟ تو یہ ایمان والے ایسے نہیں تھے جیسے لومڑی ہے۔ کیا مانا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے تو وہ پر اسی بات پر ڈٹے رہے، پیچھے نہیں دیکھا کہ آیا ہمارا یہ قول درست ہے کہ نہیں، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ہی دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے کیا ہے، تمہارا جی تشتہی انفسکم، اس جنت میں تمہارا جو جی چاہے وہ تمہارے لیے ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جو تم مانگو گے وہ موجود ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نُزُلًا کے نیچے لکھو جُعِلَ، یہ مہمانی مقرر کر دی گئی ہے، من غفور، بخشنے والے اور مہربان ذات کی طرف سے۔ جعیلا ای جعیلا نزولا، یہ مہمانی مقرر کر دی گئی ہے تمہاری طرف مہربان ذات کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، ومن کے نیچے لکھو ترغیب تبلیغ و طریق تبلیغ، اب یہاں سے تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ومن احسن قولا، اور اس سے بہتر بات کس کی بات ہو سکتی ہے، دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بات سمجھ؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، جو آپ کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے اور وہ فرما برداروں میں سے بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی یہاں پر طریقہ تبلیغ بتایا ہے کہ اس میں توحید کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور یہاں ولا تستوی کے نیچے لکھو مقدمہ اصول تبلیغ۔ اب یہاں سے تبلیغ کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اور برابر نہیں ہو سکتی الحسنہ نیکی، ولا السیئہ اور نہ بدی، برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور بدی۔ یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتی خوش خلقی اور بد خلقی، اچھے اخلاق اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تبلیغ کا اصول نمبر 1 ہے کہ جب بھی آپ تبلیغ کرو گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بد اخلاق قسم کے ہوں گے۔ آپ تبلیغ تب ہی کر سکتے ہو کہ جب آپ میں برے اخلاق برداشت کرنے کی قوت ہو۔ اگر آپ میں برے اخلاق کے برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، اور آپ تبلیغ تب ہی کر سکتے ہو جب آپ خود اچھے اخلاق کے مالک ہو۔ بات سمجھ؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہو سکتی ہے خوش خلقی اور بد خلقی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دفع کرے برائی کو ایسے برتاؤ سے جو بہت اچھا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ شخص
کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ مخلص دوست ہے تمہارا، وہ آپ کو بری اخلاق سے بات کرے گا، لیکن آپ کو برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق سے دینا پڑے گا، تاکہ وہ شخص اپنے برے اخلاق کو چھوڑ کر تمہارا پکا دوست بن جائے۔ بات سمجھ؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، وما یلقاها کے نیچے لکھو اہمیت حسن خلق، اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ وما یلقاها، اور نہیں پاتے اس خصلت کو، اچھے اخلاق کو نہیں پاتے، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہو، جو صبر رکھتے ہو، وہ اچھے اخلاق پاتے۔ وما یلقاها، اور نہیں پاتا اس کو، الا ذو حظ عظیم، مگر جو بڑے نصیب والا ہو، جو کیا ہو؟ بڑے نصیب والا ہو۔ معلوم اس آیت سے یہ ہوا کہ اچھے اخلاق یہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں درکار ہے، ایک تو یہ ہے، ایک ہے اختیاری چیز اور ایک ہے عطائی چیز۔ اختیاری چیز یہ ہے کہ تم مستقل مزاجی بناؤ، اپنے اندر صبر کا مادہ لاؤ تو تمہیں حسن اخلاق مل جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عطائی کیا ہے؟ کہ اللہ کہ آپ کی قسمت اچھی ہو، آپ کی قسمت اچھی ہوگی تو من جانب اللہ آپ کو اچھے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا بندے کو اچھے اخلاق کے ملنے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ کے نیچے لکھو علاج غضب۔ اب یا اللہ غضب کا، غصے کا علاج بیان کر رہے ہیں، اور اگر پہنچے تجھ کو وسوسہ شیطان کی جانب سے، شیطان کی جانب سے تجھ کو کوئی وسوسہ پہنچے، نزغن کوئی چوک، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو کیا کرو؟ تو پناہ پکڑو اللہ کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک کہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، دیکھو ومن آیاتہ سے اب دلیل عقلی کا بیان ہے، دلیل عقلی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، وہ اللہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم کو خاص اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر آیت سجدہ آئی، تو آیت سجدہ آپ لوگوں پر، مجھ پر، اور جو لائیو سن رہے ہیں ان پر بھی کیا ہے؟ یہ آیت سجدہ لازم ہے، وہ سجدہ کرے گا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ لوگ سرکشی کرے، پس اگر یہ لوگ سرکشی کرے، اگر کیا مطلب سرکشی کرا؟ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم کو سب کو سجدہ کرنا ہے، فالذین عند ربک، تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ کبھی یسأمون اکتاتے نہیں ہیں، وہ کبھی سست نہیں ہوتے۔ دیکھو اگر آپ اللہ کو، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہہ رہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاند سورج اور سب کو سجدہ کریں گے، تو اللہ کہہ رہے کرو، مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں جو رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اب یہاں سے وَمِنْ آیَاتِهِ کے نیچے لکھو دلیل آفاقی سفلی، دلیل آفاقی سفلی کا بیان ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ آفاق کی دلیل بیان کر رہے اللہ، اور وہ بھی سفلی۔ سفلی کا معنی یہ ہے کہ زمین کی نشانیاں دے کر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل بیان کر رہے ہیں۔
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعتاً دبی ہوئی، ہاں تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب برساتے ہیں ہم اس پر پانی، جب ہم اس پر پانی یعنی بارش نازل کرتے، اہتزت تو یہ ابھرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، تو یہ زمین ابھرتی ہے اور پھولتی ہے. ان الذی احیاها، بے شک کہ وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہ دوبارہ مردوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. بے شک کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بلا شبہ جو لوگ یلحدون، جو لوگ ٹیڑھا پن کرتے ہیں. اب یہ اللہ ڈانٹ رہے، زجر ہے، ان کے نیچے لکھو زجر. بے شک کہ وہ لوگ جو کہ ٹیڑھا پن کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. کیا معنی ٹیڑھا پن کرتے ہیں؟ معنی جو تعارض پیدا کرتے ہیں. اہل باطل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں خود کیا ہے؟ تعارض ہے. تو افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو آئے امن و امان سے قیامت کے دن؟ یا تو وہ شخص جو کہ دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو کہ امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اعملوا کے نیچے لکھو امر تحدیدی. اللہ غصہ کر رہے ہیں، کرو جو کچھ کرتے ہو. بات سمجھ گئے؟ اعملوا ما شئتم، کر لو جو تم چاہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ان کے نیچے لکھو شکوہ. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے نہ مانا نصیحت کو، بالذکر کے نیچے لکھو قرآن، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو نہ مانا، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس پہنچا. وَإِنَّهُ، واو یہاں پر حالیہ ہے، اور حالانکہ قرآن جو ہے لکتاب کے نیچے لکھو اوصاف قرآن، اور بے شک کہ یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، عزیز جو کہ عزت والی کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس جھوٹ اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے. نہ اس کے آگے جھوٹ آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے جھوٹ آ سکتا ہے. لا یأتیہ الباطل کے نیچے لکھو مانا غلطی نہیں آ سکتی نہ اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے. تنزیل من حکیم حمید، نازل کی گئی ہے اس رب کی طرف سے جو کہ حکمت والا ہے اور خوبیوں والا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ما یقال کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. ما یقال لک، نہیں کی جاتی آپ سے، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہ باتیں جو کہی گئی تھی آپ سے پہلے اور پیغمبروں سے. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک کہ آپ کا رب بڑی بخشش والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، دیکھو یہاں سے اللہ شبہ اول کا ازالہ کر رہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں شبہ خود ذکر ہوتا ہے اور پھر اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ شبہ ذکر نہیں ہوتا لیکن شبہ کا ازالہ ہوتا ہے. تو یہاں پر قرآن کے شبہ کا ازالہ تو ہے لیکن شبہ کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو شبہ اول یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی کے علاوہ دوسری زبان میں کیوں نہیں ہے، اس قرآن کو ہمارے ہی زبان میں آنا تھا. اب بات سمجھ گئے؟ اس کو دوسری زبان میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم بناتے اس کو عجمی زبان کا، قرآنًا
عجمین، اگر ہم بناتے اس کو عجمی زبان کا قرآن، بات سمجھ گئے، اگر ہم بناتے اس کو عجمی زبان کا قرآن، لقالو تو وہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں واضح کی گئی اس کی آیتیں. یہ لوگ تو عربی دان تھے نا، قرآن عرب میں اترا ہے. اب ان کا شبہ یہ تھا کہ اس کو عجمی میں ہونا ہوتا. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر ہم عجمی میں نازل کر دیتے پھر تم لوگ کہتے کہ یہ تو ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا، ہم لوگ تو عربی دان ہیں. بات سمجھ. لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں؟ اعجمی و عربی، کیا خود قرآن تو عجمی میں اور جن کو سنایا جا رہا ہے اور جو خود رسول و عربی وہ خود عربی ہے. بات سمجھ. قل هو للذین آمنوا، آپ فرما دے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدن، یہ رہنمائی ہے، وشفاء، نور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے کانوں میں ہینڈ فری ہے. بات سمجھ گئے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، اور یہ اندھے پن کا سبب ہے ان کا. وَهُوَ، اور وہ قرآن، علیہم، ان کفار پر، امن، اور یہ قرآن ان کفار پر کیا ہے؟ اندھے پن کا سبب بنا ہوا ہے. بات سمجھ گئے. اولئک ینادون من مکان بعید، اولئک گویا کہ وہ پکارے جا رہے کسی دور جگہ سے. جیسے کہ ایک آدمی آپ کو کنزلیمان سے پکارے، کنزلیمان سے ایک آدمی شہزادہ کے پاس کھڑا ہے، وہ آپ کو کنزلیمان سے آوازیں دے رہے، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ اللہ وہ تعبیر نقل کر رہے. یہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ ایک آدمی دور سے پکار رہا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اسی طرح ان کفار کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ گویا کہ ان کو پکارا جا رہا ہے کہاں سے؟ دور کی جگہ سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، وَلَقَدْ سے ازالہ شبہ ہے. دیکھو شبہ ثانی ہے، اوپر تو کیا تھا؟ شبہ اول تھا، اب یہاں سے شبہ ثانی ہے، اور یہاں پر بھی شبہ ثانی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا شبہ ہے. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا قرآن ہے تو ایک بارگی میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ بار بار تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا؟ بات سمجھ. یہ لوگ یہ شبہ کرتے تھے. اب اللہ اس شبے کا جواب دے رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، بعض نے مانا اور بعض نے نہیں مانا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ولولا سے یہاں پر کیا ہے؟ ازالہ شبہ ثالث ہے. تیسرے شبے کا کیا ہے؟ ازالہ ہے. شبہ کیا تھا کہ جب ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ لوگ یہ کہتے تھے ہم قرآن کو نہیں مانتے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہیں ہوتی ایک بات جو پہلے سے ٹھہر چکی ہے آپ کے رب سے، اگر اللہ ایک فیصلے کو طے نہیں کرتے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن اللہ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ مہلت دے رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک کہ وہ اس قرآن میں ایسے شک میں ہے، مریب، جو کہ پریشان کرنے والا ہے. بات سمجھ گئے. یہ قرآن ایسا قرآن ہے، حالانکہ دلائل ہے ان کے پاس، لیکن یہ پھر بھی اس کے بارے میں کیا ہے؟ شک میں. من عمل صالحا، اچھا خلاصہ کیا نکلا؟ حاصل فیصلہ کیا ہوا؟ سارے باتوں کا نچوڑ کیا ہوا؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک کام کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک لظلام للعبید، وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بات سمجھ گئے. بظلام للعبید، یہ صیغہ مبالغہ ہے کہ آپ کا رب کیا ہے؟ ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر. بس وما علیہ